السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم آئے ہوئے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے، جو سلالہ سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور آپ جو ہے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ بس کچھ ہی دوری پہ ہے جو ہم ابھی موجود ہیں، اور سلالہ میں خریف کا موسم ہے۔ سلالہ میں جب خریف کا موسم ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ 3-4 مہینے جو ہے وہ یوں ہی ہر طرف ہریالی ہوتی ہے۔ اور آج ہم آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار دکھائیں گے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ہم بھی اوپر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت اور عشق کرتے تھے کہ جو ہے جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایک دفعہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ماں بیمار تھی، اور انہوں نے ماں سے اجازت مانگی، لیکن ماں نے اس شرط پہ جانے دیا کہ آپ نے ڈائریکٹ جانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے اور آنا ہے، آپ نے رکنا نہیں ہے۔ تو حضرت اویس کرنی نے جو ہے وہ اپنی ماں کو کسی کے حوالے کیا، اور آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلے گئے۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے دروازے پہ دستک دی، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے آواز دی کہ کون؟ آپ نے کہا کہ میں اویس قرن سے آیا ہوں، یمن سے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اور وہ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں چلے گئے ہیں۔ تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جو ہے وہ خفا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جب آقا آ جائے تو ان کو بتا دینا کہ اویس آیا تھا یمن سے، قرن کا رہنے والا۔ تو ان کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ جب ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دانت مبارک شہید ہوا، تو ان کو جب پتہ چلا تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ یہ جا کے میرے اویس کو دینا۔ جب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو ہے وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ جبہ دینے آئے، تو جب ان کو ڈھونڈ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اویس دیوانہ ہے، پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ جب حضرت اویس کرنی کو سامنے دیکھا تو کہا کہ تم اویس ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آقا کی جب دنیا سے رحلت کی خبر سنی تھی تو یہ جو ہے وہ دیوانہ گلیوں میں گھومتا تھا، اس کی آنکھوں کی جو ہے وہ روشنی چلی گئی تھی۔ جب یہ جبہ اس کو دیا گیا کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دیا ہے، تو آنکھوں پر پڑتے ہی ان کی نظر واپس آ گئی، اور یہ واحد جو ہے وہ شخصیت ہے جو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حاضری میں جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پائے، اور یہ تابعین میں سے سب سے پہلے ہے۔ تو ان کا آقا سے محبت کا جو عالم تھا وہ ایسا تھا کہ جس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اب اس قبر کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آیا یہ وہی قبر ہے یا کہ بعد میں کوئی دوسری، لیکن یہ جو علاقہ ہے سلالہ، یہ پہلے یمن کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی یمن قرن سے تھا۔ تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کیونکہ یہ بعد میں یہ عمان کے پاس آیا، اس سے پہلے یہ یمن کے پاس تھا، یعنی یہ پرانا یمن ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ہوگا، اللہ عالم، اللہ کو بہترین علم ہے۔ تو ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم اوپر جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف کتنی ہریالی ہے۔ یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے، تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں۔
थोड़ी देर में हम आपको ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी मैं बैकग्राउंड बताना चाह रहा था ताकि आपको पता चले। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम है। ये यहाँ पर पहले इन्होंने जो है वो टेंट्स वगैरह भी डाली हुई थी, यानी इसको कवर किया हुआ था मज़ार को, लेकिन अब लग रहा है कि इसको हटा दिया गया। तो थोड़ी देर में हम जाते हैं और इंशाअल्लाह आपको दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और आप खूबसूरती भी देख सकते हैं, माशाअल्लाह देख सकते हैं आप। और ये सामने जो है मज़ार है, इसको अगर हम जूम करें तो देखिए आप, कई लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं माशाअल्लाह। हम तो मज़ार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए माशाअल्लाह अल्लाह ताला की जो है वो रहमतें बरकतें जो है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, आपको नज़र नहीं आ रही है कैमरे की आंख से, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से देखते हैं रास्ता ऊपर जाने के लिए, फिर आपको मज़ार दिखाते हैं इंशाअल्लाह। चूँकि यहाँ खड्डा है बीच में, कोई रास्ता देखते हैं, क्योंकि उधर से आना था लेकिन हम यहाँ से आ गए। देखते हैं इंशाअल्लाह। हल्की हल्की बारिश हो रही है माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मौसम। और इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हम पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरफ कोई नहीं आ रहा, अकेले मैं ही आ गया। मैंने कहा आपको साथ साथ में कुछ जो है हरियाली भी दिखा लेते हैं, क्योंकि ये बस साल के 3 महीने होता है, उसके बाद फिर जो है वो गर्मी धूप कुछ नहीं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, खूबसूरत फूल भी उगे हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह। और मज़ार के हम बहुत ही करीब, अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार के जो है वो पास पहुँच चुके। और आप देख सकते हैं ये है हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार, जो कि सलाला में है। सलाला में 3 का इलाक़ा है यहाँ पर है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो आए हुए हैं ज़ियारत के लिए, और आप जो है वो हमारे साथ ज़ियारत कर सकते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से हम यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं मज़ार के मनाज़िर इस वक्त, और माशाल्लाह तो आप मज़ार की जो है वो मनाज़िर देख सकते हैं। और ये जो मज़ार है ये कुछ सालों कबल तक जो है ये एक कच्ची कब्र थी, मज़ार थी। बाद में इसको थोड़ा पक्का किया गया और बाद में इसके ऊपर एक खीमा भी लगाया गया था। लेकिन अभी जब हम इस दफ़ा गए तो ये जो इसके ऊपर खीमा था उसको हटाया गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।